اب مشینریاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں, راستے کھل گئے ہیں ان کے لیے. اب ہوگا کہ یہ جو ریسٹوریشن کی جائے جلد سے جلد. اس کے بعد جو ہے پھر کمپنسیشن والا کام جو ڈیٹا شروع ہے اس کے مطابق ہوگا. لیکن جو سرکاری املاک ہے, ظاہری بات ہے اس میں سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچ, ڈرنکنگ واٹر اسکیم بھی خراب ہوئی ہوں گی. ابھی وابڈا کے حوالے سے ہم نے کافی سامان بھجوایا تھا, اس پہ ابھی کچھ ریسٹور ہو گئے ہیں گریڈ. اسی طرح آپ کا اسکول بھی ہوں گے, بی ایچ یوز بھی ہوں گے, آپ کے روڈ بھی ہوں گے, انفراسٹرکچر بھی ہوگا, ہیلتھ کے بی ایچ یوز بھی ہوں گے. مختلف چیزوں کو نقصان ہوا ہے, وہ تو ریسٹور کرنے ہی کرنے ہیں. لیکن میں نے جو پہلے ایک بات کر دی ہے پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جو بھی عوام کا ذاتی نقصان ہوا ہے کسی بھی طرح کا, ہماری حکومت انشاءاللہ مکمل طور پہ ہر شخص کو وہ ازالہ کر کے فیسیلیٹیٹ کرے گی, کمپنسیٹ کرے گی. باقی حکومت کیا کر رہی ہے, اور آپ کے پاس اتنی وسائل ہے کہ جو نقصانات ہوئے ان کے ہو جائے گا؟ اور وہ یہ گلا کر رہے ہیں حکومت سے کہ ہم آج 30 کا دن ہے, کوئی امداد ہمیں نہیں پہنچا. ایک تو یہ سر. دوسری بات یہ ہے کہ 2000 سے زائد 3000 کے قریب ہے دکانات متاثر ہوئے ہیں. تو آپ ان کے لیے کیا کریں گے؟ 2010 سے زیادہ یہ سیلاب جو نقصانات ہوا ہے اس سیلاب کی وجہ سے 2010 سے زیادہ ہے, لیکن 2010 میں جو ہے وہ متاثرین بھی رہ گئے تھے. تو کیا آیا ٹھیک ہے, آگئی سمجھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک بھائی نے بات کی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ, جس طرح ہماری ذمہ داری ہے نا صوبائی حکومت کی. کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ احسان کریں گے کچھ کر کے, یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہماری عوام کا حق ہے کہ ہم نے کرنا ہے اس کو. اب کس طرح حق ادا کرنا ہے یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی پھر ایویلیویشن آپ بعد میں کرنا کہ جب ہم یہ پورے کا پورا پروسیس کر لیں, پھر آپ موازنہ کرنا کہ ہم نے کتنا حق ادا کیا ہے کتنا نہیں کیا. اس ٹائم پہ فیڈرل گورنمنٹ کی ویسے ذمہ داری ہے. اب اس ذمہ داری کے مطابق وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. میرے ساتھ رابطہ کیا, وزیر اعظم نے بھی رابطہ کیا میرے ساتھ سارے صوبوں کے وزیر اعلیٰ نے بھی رابطہ کیا, اور انہوں نے تعزیت بھی کی اور انہوں نے بولا کہ جی ہم آپ کے ساتھ فل سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, باقی صوبوں کی ذمہ داری نہیں آتی. اس پہ پھر بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا کہ انہوں نے کم از کم پوچھا, میرے لوگوں کا پوچھا اور اپنی ایک آفر دی انہوں نے. اس کے علاوہ جو چیئرمین این ڈی ایم میں ہے اس سے بھی رابطہ ہے. فوج بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ہیلی 2 تھے, ایک آپریشن میں ہمارا ہیلی کریش ہو گیا, اس کے بعد ہیلی چاہیے تھے 2 ہیلی فوراً میں نے منگوا کے اس کے ذریعے جہاں تک ہمارے روڈ نہیں کھلے تھے ہم نے اپنے ڈاکٹر نہیں پہنچائے, میڈیسن نہیں پہنچائی, راشن نہیں پہنچایا. یہ تو ہو گئی ایک بات, اور ہم پوری امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اپنا فرض سمجھ کے وہ لوگوں کے ساتھ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں سے اب مخاطب ہوں, پختونخوا کے ان لوگوں سے کہ جو متاثر ہوئے ہیں, کہ یہ وہ صوبائی حکومت نہیں رہی پختونخوا کہ جس کے بعد 1 مہینے کی تنخواہ نہیں ہوتی تھی ساری زندگی, اور وہ ایسے چیزوں کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی, وسائل نہیں رکھتے تھے اپنے پاس. الحمدللہ میں نے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ بننے کے بعد جو انڈومنٹ فنڈ, جو میں بار بار کہتا ہوں, جو بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا کہ کوئی بھی حکومت ریاست اس طرح نہیں چلتی کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہر مہینے کی تنخواہ آدھی اور پوری کر کے آپ اپنا صوبہ چلائیں. تو ہم نے جو انڈومنٹ فنڈ بنایا تھا جو اس وقت ماشاءاللہ 190 ارب روپے کا ہے, جس سے مجھے روزانہ 8.5 کروڑ روپے آتے ہیں. وہ انڈومنٹ فنڈ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کبھی بھی ایسے حالات بنے یا کبھی بھی آپ کوئی بھی ڈیولپمنٹ یا کوئی پروجیکٹ میں زیادہ پیسہ لگانا چاہیں تو آپ کے پاس یہ اماؤنٹ ہو. تو میں اس لیے یہ بات اوپنلی کر رہا ہوں لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے, اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وفاقی حکومت کہے کہ جی پیسے ہیں تو ہمارا تو فرض ہی نہیں بنتا. فرض ان کا اپنا ہے, ادا کرتے ہیں کریں, نہیں کرتے. میرے لوگ مطمئن رہیں کہ یہ وہ صوبہ نہیں ہے کہ مجھے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑے گا آپ لوگوں کے لیے. میرے پاس وسائل موجود ہیں, اتنے وسائل موجود ہیں کہ میں آپ سب کو خود بھی اپنے صوبے کے پیسوں سے انشاءاللہ ان پیسوں سے آپ کو سپورٹ بھی کر سکتا ہوں, آپ کو کمپنسیشن بھی دے سکتا ہوں, آپ کی بحالی بھی کر سکتا ہوں. اور یہ فخر ہونا چاہیے آپ کو اس بات پر کہ میں برملا یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کوئی فرض اپنا ادا کرتا ہے تو کرے, میں مدد والا صوبہ نہیں ہوں. شکر ہے مدد دینے والوں میں ہوں, مدد لینے والوں میں مزید نہیں ہوں. اور اس میں پورے صوبے کی جو ہماری ٹیم ہے, ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں اور ہمارے جو جتنے آفیسرز ہیں, جتنے محکمے ہیں اور ہماری عوام ہے, اس سب کی کلیکٹیو محنت سے یہ ہوا ہے کہ آج یہ صوبہ
برملا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انشاءاللہ اپنے لوگوں کو ہم خود بھی خیال بھی کر سکتے ہیں، کمیونیکیشن بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ جو لوکل شہری ہیں وہ یہ کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ جو کوئک رسپانس تھا وہ ابھی تک مل رہا، کیونکہ جو ادارے ہیں وہاں پہ جو ریسکیو ہے یا دیگر انتظامی ادارے ہیں وہاں پہ سیاسی بنیادوں پر جو ہے بدیاں کی گئی ہیں. وہ کوئک رسپانس جو تھا وہ اب تک اسی طرح نظر نہیں آیا. جو پارلیمنٹرین آپ کے ساتھ آج آئے ہیں وہ 2 دن تک ہمیں نظر بھی نہیں آئے، کیونکہ ہم کل پرسوں سے فیلڈ میں ہیں. صرف میئر اچھا آپ کو بھائی جان آپ پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہوں گے، میرے پاس سنو نا بات تو سنو بھائی. بات یہ ہے کہ میرے پارلیمنٹیرین ہر جگہ پہ موجود ہیں، میرے پاس ہر ایک کی ویڈیوز آ رہی ہیں، ہر ایک نے ہر جگہ پہ مجھے بتایا کہ میں یہاں پہ ہوں، میں یہاں پہ ہوں، میں یہاں پہ ہوں. میرے پاس ویڈیوز آ رہی تھیں، فالو اپ کر دے. تمام کابینہ آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، تمام کابینہ کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے کام کر رہی ہے. تیسری بات جو آپ کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے ڈی پی اوز نے اور پولیس نے لوگوں کو نکالا ہے، بچوں کو اسکولوں سے انہوں نے نکالا ہے. ریسکیو کا آپ ایک کلپ تو بار بار دکھا رہے تھے جو ایک ثواب میں ثانیہ ہوا تھا. اس دفعہ جو ریسکیو والوں نے چلتے پانی کے اندر چھلانگیں لگا کے بچوں کو نکالا ہے وہ کلپ بھی اسی طرح چلا رہا جس طرح وہ چلا رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم تنقید کے لیے ایک ہیبیچول کرٹک بن چکی ہے. تنقید کرنے کے لیے تو آپ ایک چیز کو خود دکھاتے ہیں، لیکن انہوں نے جو محنت کی ہے میں دعویٰ اور چیلنج کرتا ہوں کہ جس طریقے سے اتنے بڑے حصانے کے بعد جس طریقے سے جلدی ریسکیو ہوا ہے، جو ریسکیو آپریشن کامیاب طریقے سے کیا گیا ہے پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. تو بیسیکلی تنقید کرنے کے بجائے آپ ان کی اس بات کو کمنٹ بھی کرو. ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ان کو خیر تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میں جہاں بھی جا رہا ہوں مجھے لوگ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس سارے لوگ پہنچے ہیں اور پہنچ کر انہوں نے ریسکیو کیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی بڑی اب چیز آتی ہے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی محنت میں کمی نہیں چھوڑی. رات کو 3 بجے تک ڈپٹی کمشنرز اور اے سی اور کمشنر صاحب خود چیف سیکرٹری صاحب خود رات کو 3 بجے تک جو ہے خود فیلڈ میں گھوم رہے تھے. صبح سویرے میں تو اٹھا ہوں 9 بجے، لیکن جب میں اٹھا ہوں تو مجھے پتا چلا ہے کہ 7 بجے میرا کمشنر میرا ڈی سی آئی جی ایس سی کے ساتھ بھی وہاں پر کھڑے ہو کر ایک ریلیف کی جگہ پر پہنچے ہوئے تھے. پر پتہ نہیں سوئے بھی ہوئے کہ نہیں سوئے. اس طرح سب اس طرح کام کر رہے ہیں. آپ کہاں کو کمنٹ کریں، اس طرح جو آپ تنقید کریں گے جی کہ فی الحال آپ کو نظر نہیں آؤ بھائی، پھر کوئی یہ کہے گا آپ نظر نہیں آئے اس کو، تو پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو تنقید کے بجائے پازیٹیو بات کریں. میں ایک وضاحت کر دوں جی. اصل اس طرح ہوا ہے کہ منگورے میں اربن فلڈنگ ہوئی ہے، تو ریسکیو آپریشن میں تو ہم جانوں کو بچاتے ہیں، جدھر بند لوگ پھنسے ان کو نکال لیتے ہیں. ان کا ایک ایشو ہے کہ جی ان تنگ گلیوں میں اور گھروں میں ریت اور وہ جو ہے وہ گھسا ہوا ہے. اس کا سر ہم اسپیشل ارینجمنٹ کر لیں گے سر، اور ان کا یہ کام جلدی ہم شروع کروا لیں گے تاکہ یہ ریت اور یہ جو ہے جو گھروں میں گھسی ہے یا ان کی گلیوں میں گھسی ہے ان کو ہم نکالنے کا کام شروع کر دیں. سر جس طرح آپ نے کہا کہ کوئی نظر نہیں آیا، ہمارے دوست نے کہا ہم نے یہ بھی دکھایا کہ اے ڈی سی دریا میں یا پانی میں کھڑا ہو کے بچوں کو بتاؤ. ہم یہ بھی ہم نے میں نے روایت پر یہ بھی دکھایا کہ لیکن صاحب جو ہے نا وہ پورے دریا میں اور اس میں گھوم کے وہاں پر کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں ملاکن ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر سوات ہے اور پھر منگورہ شہر سوات کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس دفعہ جتنے لوگ متاثر ہوئے وہ منگورہ ملا بابا لڈے کر وہاں پر متاثر ہوئے. یہاں سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ملا بابا مکان باغ چوک ہے، اس میں صرف 500 میٹر پر ملبہ پڑا ہوا ہے. آج تیسرا روز ہے اس کو نہیں اٹھایا جا سکا. حجیب آباد شریف آباد چوک جو ہے وہاں پر 50 فٹ پر ملبہ پڑا ہوا ہے. ابھی تک وہ 12 مقامات پر لنکس روڈ بند پڑے ہیں. اس وجہ سے آج آپ نے ٹریفک کارج دیکھا ہوگا اس حوالے سے پورے ملاکن ڈویژن کی مشینری سوات پہنچا دے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پہلے ریسکیو آپریشن کے دوران پہلے ریسکیو کرنے کے لیے لوگوں کے لیے مین ٹارگٹ وہ ہوتا ہے، اس کے بعد سٹیپ 2 میں پھر ریسٹوریشن ہوتی ہے. ابھی میں یہاں پہنچا ہوں میں نے پریزنٹیشن لینی ہے. ان کو کافی چیزیں ہم پہنچا چکے ہیں اور چیزیں ان کی راستے میں ہیں، کتنی اور ضروریات ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے. سیکرٹری صاحب بھی ساتھ ہیں، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سیکرٹری صاحبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو آتے ہی آپ لوگوں نے میرے سے میڈیا ٹاک شروع کر دی ہے. میں نے اس لیے آپ کو ترجیح دی کہ مجھے بتایا گیا کہ آپ بہت پہلے سے ویٹ کر رہے تھے، تو اس لیے میں نے آپ کو ترجیح دی کہ پہلے آپ کے ساتھ یہ میڈیا ٹاک کر لی ہے. ابھی اس کے بعد آپ کا بہت شکریہ. آپ اسی طرح ہمیں انفارم رکھیں. آپ کا ایک کام ہے ہمیں انفارم کرنا، ہم اس کو پازیٹیو لیں گے. اگر ہماری کوئی کمی ہوگی آپ بالکل آپ بیچ میں بریف بن کے ہمیں بتائیں کہ جی یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے یہاں پہ ہے. لیکن ابھی ہمیں اپنی میٹنگ کرنے دیں تاکہ اس میٹنگ کے بعد ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں جو ضروریات کمی بیشی ہے اس کے لیے ہم کام کر لیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی کمی بھی نہیں رہے گی. لیکن عوام کو میں صرف یہ میسج دوں گا کہ ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیارے لوگوں کے امتحان لیتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ ہمارے امتحان کیوں لیتے ہیں اپنے پیارے لوگوں سے؟ اس لیے کہ وہ ہمارا ایمان چیک کرتا ہے کہ ہمارا انسانیت کے حوالے سے، اللہ پہ ایمان کے حوالے سے ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، کیا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اتنا ہمارا ایمان مضبوط ہے. تو یہ سب نے مل کے کرنا ہے، یہ سب کی ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگی، اور انشاءاللہ جب ہم مل کے کریں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، تو انشاءاللہ اس جہاں بھی ہم سرخرو ہوں گے اور اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوں گے کہ ہم نے آپ کے امتحان میں پورا اتر کے انسانیت کی خدمت کی. اور اس کے لیے اگر ہر بندہ اپنا کردار پازیٹیو ادا کرے گا تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی میرے پولیٹیکل کیریئر میں بھی بہت سے ڈیزاسٹر آئے ہیں، ہم نے زلزلے بھی دیکھے ہیں، ہم نے سیلاب بھی دیکھے، ہم نے بڑے بڑے ڈیزاسٹر پہلے بھی دیکھے ہیں، لیکن عوام کا اعتماد اس لیے میں نے دیکھا ہے ٹوٹتا ہوا کہ عوام سے جو وعدہ کیا جاتا ہے پورا نہیں کیا جاتا. انشاءاللہ میں عوام کو بتاؤں گا کہ اس حکومت میں جو وعدہ آپ سے کیا جا رہا ہے کہ آپ کو فل کمپنسیشن ملے گی، وہ میں پورا کر کے بتاؤں گا کہ ریاست ماں ہوتی ہے. اور عمران خان کو جو ویژن ہے کہ ہم نے حکومت عوام کے لیے کرنی ہے، اپنے لوگوں کے لیے کرنی ہے، اور عوام کے ٹیکس کے پیسہ جو ہے عوام پہ لگنا چاہیے، اس کا واضح ثبوت آپ کو اس کے بعد ملے گا. ایک دفعہ یہ پورا پروسیس ہونے دیں، پھر آپ کوشچن کریں، ایویلویٹ کریں، ہم پھر بھی موجود ہوں گے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. دیں گے سر. تاجروں کی تقریباً 2.5 ارب روپے جو ہے اس سے زیادہ نقصان ہوا ہے سر. ان کی دکانیں بے گئے، ان کی جو ہے بھائی میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. دیکھیں آپ یہاں پہ کھڑے ہوئے کہیں گے 2.5 ارب ہوا ہے، یہ کہیں 2 ارب ہوا ہے، وہ کہیں 5 ارب ہوا ہے. میں نے کہا جس کا اتنا نقصان ہوا ہے ہم کریں گے، لیکن میرے پاس ایک ڈیٹا آئے گا، وہ ڈیٹا آنے کے بعد انشاءاللہ میں نے کہہ دیا ہم کریں گے تو کریں گے، لیکن اس طرح زبانی کلامی کام نہیں ہوتے. ڈیٹا پہ کام شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ سب کو ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، بہت شکریہ. برابر